محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 0300613373 محمد عثمان 030061711415۔ آتے ہیں مجاہد ختم نبوت جناب پروفیسر ساجد میر صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ نعرہ تکبیر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ سٹیج پر تشریف فرما عزت و احترام کے لائق اور قابل علماء کرام، اور میرے سامنے تشریف فرما میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، سیالکوٹ کی پل ایک کی ہماری یہ کانفرنس پورے ملک کی بلکہ پاکستان اور ہندوستان ملا کے، بنگلہ دیش ملا کے، جسے بر صغیر ہند اور انڈین سب کانٹیننٹ کہا جاتا ہے، اس کی سب سے پرانی، سب سے قدیم یہ کانفرنس ہے، جس کو ہمارے بزرگوں نے شروع کیا، اور یہ اپنے تسلسل کے ساتھ، باقاعدگی کے ساتھ منعقد ہو رہی ہے، اور بڑے قابل قدر اور خوش قسمت وہ ہمارے ساتھی ہیں جو اس کو منظم کرتے ہیں، آرگنائز کرتے ہیں، اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بزرگوں کی اس اچھی اور مفید یادگار کو قائم رکھنے اور جاری رکھنے کا بہترین اجر اور ثواب عطا فرمائے۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میں آج کی اس فرصت میں دین اسلام کے ایک اہم ترین اور بنیادی اور بڑے ضروری عقیدے اور نظریے پر بات کرنا چاہتا ہوں، جو ہمیشہ سے ضروری ہے، اہم ہے، بنیادی ہے، لیکن بعض وقت ایسے ہوتے ہیں، بعض دور ایسے آتے ہیں کہ اس کی اہمیت ظاہر کرنا اور اس پر زور دینا اور لوگوں کو اس کی اہمیت کے بارے میں بتانا زیادہ ضروری اور زیادہ اہم ہو جاتا ہے۔ گزشتہ دنوں ہمارے ملک میں ختم نبوت کے نظریے اور عقیدے کے حوالے سے بعض چیزیں سامنے آئیں اور بعض غلط فہمیاں بھی پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ میں اسی عقیدے کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی عام عقیدہ اور نظریہ نہیں ہے۔ جیسے میں نے کہا، یہ اسلام کے انتہائی ضروری اور بنیادی عقائد میں سے ہے، نظریات میں سے ہے، اور یہ بات بالکل سمجھ لینی چاہیے اور پلے باندھ لینی چاہیے سب کو کہ اگر ہم اللہ کے رسول
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان لیں، مگر آپ کو خاتم النبیین نہ مانیں تو ہم کبھی مسلمان نہیں ہو سکتے۔ ایک بندہ سارے انبیاء کو مانتا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، جتنے بھی انبیاء ایسا کہتا ہے میرا سب پر ایمان ہے۔ میں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کا رسول نبی مانتا ہوں، مگر یہ بات نہیں مانتا کہ آپ کے بعد قیامت تک اب اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو آپ کے امتی بن کے آئیں گے، نبی بن کے نہیں آئیں گے، یہ نہیں مانتا۔ سارے رسولوں کو مانتا ہے، آپ کو بھی رسول مانتا ہے، نبی مانتا ہے۔ کیا وہ مسلمان ہے؟ وہ ہرگز مسلمان نہیں کہلا سکتا، اور نہیں ہے وہ مسلمان، اس لیے کہ ختم نبوت جیسے میں نے کہا ایک بنیادی نظریہ ہے، اہم ترین نظریات میں سے ہے، اسلام کے عقائد میں سے ہے کہ آپ نبی ہیں اور اب قیامت تک آپ کے سوا اور کوئی نبی نہ آنے والا ہے، نہ ہم اسے ماننے کے لیے تیار ہیں۔ دو چیزیں ہیں، آپ کو نبی ماننے کے ساتھ خاتم النبیین بھی ماننا پڑے گا اور خاتم الانبیاء بھی ماننا پڑے گا اور افضل الانبیاء بھی ماننا پڑے گا۔ یہ بھی بڑا ضروری ہے، کیونکہ قرآن و حدیث کے بہت سے دلائل یہ دونوں باتیں بتاتے ہیں۔ اپنی افضلیت جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے سب پر دی، انبیاء پر بھی دی، باقی مخلوق تو اپنی جگہ پر ہے۔ آپ نے واضح الفاظ میں فرمایا انا سید ولد آدم، آدم علیہ السلام کی تمام اولاد شروع سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والی، اس کا سردار اللہ نے مجھے بنایا ہے۔ آپ نے واضح الفاظ میں فرمایا کہ قیامت کے دن بھی، دنیا میں بھی اور قیامت کے دن بھی، ساری مخلوق کی قیادت کا، سرداری کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ لواء الحمد اس کا نام ہے، لواء الحمد بیدی یوم القیامہ۔ اسی طرح آپ کی فضیلت کے بارے میں یہ بات بھی اپنی جگہ پہ کافی ہے کہ سارے انبیاء ایک وقت کے لیے، وقت مقرر کے لیے آتے رہے، ایک خاص زمانہ تھا ان کا اور خاص قوم تھی، ان کی اپنی قوم تھی جس کی طرف وہ آئے۔ لیکن آپ نے حدیث میں فرمایا بعثت الی الناس کافہ، میں سارے لوگوں کی طرف، سب لوگوں کی طرف جو قیامت تک آنے والے ہیں، سب کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ اور اللہ نے بھی فرمایا، اور یہی آیت کا حصہ میں نے شروع میں پڑھا تھا کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، لوگو سنو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں، کسی ایک قوم کی طرف نہیں، صرف عربیوں کی طرف نہیں، صرف اپنے زمانے کے لوگوں کے لیے نہیں، قیامت تک ہر زمانے کے لیے اور ہر قوم کے لیے اور ہر ملک کے لیے، ہر نسل کے لیے، ہر رنگت کے لیے، ہر زبان بولنے والوں کے لیے اللہ نے مجھے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے، یہ اعزاز بھی صرف اور صرف آپ کو حاصل ہے مخلوق میں۔ تو ان ساری چیزوں کا انکار ہو جاتا ہے اگر ہم آپ کو افضل الانبیاء نہ مانیں۔ آپ کو صرف نبی ماننے سے کام نہیں چلے گا، ایمان نہیں آئے گا، بندہ مومن مسلمان نہیں ہوگا جب تک آپ کو افضل الانبیاء بھی نہ مانیں۔ اور دوسری بات جو پہلے کہی تھی کہ افضل الانبیاء ماننے کے ساتھ خاتم الانبیاء بھی مانیں، اس کے سلسلے میں بھی آپ کے فرامین موجود ہیں۔ ختم بی النبیون، نبیوں کا سلسلہ مجھ پہ، آپ فرماتے ہیں میری ذات پہ، میری رسالت پہ آ کے ختم ہو گیا ہے، بند ہو گیا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا انا العاقب، میں آخر میں آنے والا ہوں۔ کس کے آخر میں؟ اس کی وضاحت فرما دی حدیث کے اگلے حصے میں،
والعاقب الذی لا نبی بعدہ، عاقب وہ ہے جو سب نبیوں کے آخر میں آئے۔ یہ بھی ایک دلیل ہے ختم نبوت۔ پھر آپ نے وہ مشہور مثال دی جو آپ علماء سے سنتے ہیں، عمارت کی مثال، ایک خوبصورت محل کی مثال، ایک شاندار عمارت کی مثال آپ نے دی کہ لوگ دیکھتے ہیں ایک بڑی شاندار عمارت ہے، گھوم پھر کے دیکھتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، کیسی عظیم الشان یہ عمارت ہے، کتنا عظیم الشان یہ قصر ہے، محل ہے۔ لیکن دیکھتے دیکھتے نظر آتا ہے کہ ایک کونے میں، ایک جگہ پہ، ایک دیوار میں ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، خالی پڑی ہوئی ہے۔ لوگ حیران ہوتے ہیں کہ اتنا مکمل اور اتنا شاندار، اتنا عظیم الشان محل، اور اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑی گئی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ مثال ہے قصر نبوت کی، انبیاء کی مثال ہے کہ میرے آنے سے پہلے انبیاء کے قصر کی، محل کی یہ عمارت ایک اینٹ کی کمی سے نامکمل تھی۔ آپ نے فرمایا انا اللبنہ، وہ اینٹ میں ہوں جس نے آ کے اس محل کو مکمل کیا ہے۔ اب اس میں کوئی چھوٹی موٹی اینٹ روڑا لگنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔ اس طرح بہت دلائل ہیں۔ اب بعض پوچھنے والے پوچھتے ہیں، یا اگر پوچھتے نہیں تو سوچتے ہیں، منہ سے اظہار نہ کرے تو سوچتے ہیں کہ اگر ختم نبوت اسلام کا اتنا ہی بنیادی اور اہم عقیدہ ہے، نظریہ ہے، تو ہم تو علماء سے ایک ہی آیت سنتے ہیں قرآن کی، ایک ہی آیت عموماً سنتے ہیں ختم نبوت پر جب وہ بات کرتے ہیں علماء کرام، تو ایک ہی آیت پڑھتے ہیں۔ کون سی آیت پڑھتے ہیں؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ میرے دوستو اور عزیزو، قرآن پاک میں اگر ایک ہی آیت ہوتی ختم نبوت کی تو یہ بھی کافی تھا، بالکل کافی تھا۔ ایک لفظ بھی ہوتا تو کافی تھا، ایک حرف بھی ہوتا تو کافی تھا۔ لیکن یہ غلط فہمی ہے کہ صرف ایک آیت ہے، عموماً پڑھی جاتی ہے، یہ الگ بات ہے، لوگوں کی سمجھ میں جلدی آتی ہے اس لیے ہمارے علماء سے اسے پڑھتے ہیں، عموماً پڑھتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں۔ بہت سی آیات کریمہ جو آیت میں نے پڑھی شروع میں، وہ بھی ختم نبوت پر دلالت کرتی ہے، وہ بھی دلیل ہے ختم نبوت کی کہ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، لوگو میں تم سب کی طرف رسول بنا کے بھیجا۔ یا جیسے اور بھی وضاحت سے فرمایا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا انا ارسلنا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، سارے کافۃ للناس، سب لوگوں کے لیے۔ اسی لیے کہنے والے نے کہا کہ جو لوگوں میں سے ہے، جو فرد، جو آدمی، جو بندہ لوگوں میں سے ہے، یعنی اللہ کے بندوں میں سے بندہ ایک ہے، اب قیامت تک اس کے رسول کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بندوں میں سے اگر ہے، اگر کوئی بندوں میں سے ہے تو اس کے رسول صرف اور صرف اللہ کے رسول، آخری رسول محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہنے والے نے کہا کہ جے کو بندے دا پتر ہی نہیں تو پھر وہ جنوں مرضی نبی مان لے۔ جو بندوں میں شامل نہیں اس کا رسول کوئی اور ہو سکتا ہے، لیکن جو بندوں میں شامل ہے اب قیامت تک اس کے ایک ہی رسول ہیں، اور وہ خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر میں تو کہتا ہوں کہ قرآن کریم توحید کے ساتھ اور توحید کے بعد شروع ہی ختم نبوت کے مسئلے سے ہوتا ہے، شروع ہی ہوتا ہے ختم نبوت کے مسئلے سے۔ فرمایا یہ کتاب ہے، یہ کتاب قرآن پاک، یہ کتاب ہے، ایسی کتاب ہے کہ لا ریب فی، اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، شک سے پاک ہے، شکوک سے پاک ہے یہ کتاب۔ دوسری بات فرمائی ھدی للمتقین، یہ متقین کو، بندے کو متقی بناتی ہے اور متقین کو راہ ہدایت دکھاتی ہے اور اس پہ چلاتی ہے۔ متقین کون ہے؟ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ،
متقی وہ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں غیبی حقیقتوں پر، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، جو خبریں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں کہ اللہ ایک ہے، قیامت آنے والی ہے، فرشتے ہیں، کتابیں ہیں، تقدیر ہے، فلاں ہے، ان سب کو مانتے ہیں۔ ایک بات۔ دوسری، سب کاموں سے پہلے یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، صرف پڑھتے نہیں، صرف ادا نہیں کرتے، قائم کرتے ہیں، یعنی اس کی شرائط آداب کے ساتھ اسے ادا کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں۔ آگے کیا فرمایا؟ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، یہ متقی اور اللہ کی کتاب کو ماننے والے اور جن کو اللہ کی کتاب فائدہ دیتی ہے دنیا میں آخرت میں، ان کی ایک اور صفت یہ ہے کہ وہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ سے پہلے اللہ نے اتارا، جو اللہ کی طرف سے آپ سے پہلے نبیوں پر اتارا گیا، اس کو بھی مانتے ہیں، اور جو آپ پر اتارا گیا اس کو بھی مانتے ہیں۔ دو چیزیں، جو آپ پر اتارا گیا، جو آپ سے پہلے اتارا گیا۔ اس میں کوئی لفظ ہے من بعدک کہ جو آپ سے بعد آئے گا اس کو بھی وہ ماننے والے ہوں گے۔ جب یہ الفاظ ہی قرآن نے استعمال نہیں کیے تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان یا تو پہلی کتابوں پر ہے یا قرآن پر ہے۔ قرآن کے بعد نہ کوئی کتاب ہے اللہ کی طرف سے، اور نہ کوئی نبی ہے، اور نہ کوئی رسول ہے اللہ کی طرف سے۔ تو ایسی بہت سی آیات کریمہ ہیں اور حدیث ہیں، اس لیے ختم نبوت کسی ایک آیت کا مسئلہ نہیں، اور کوئی عام مسئلہ اور کوئی عام نظریہ نہیں کہ مانا ہے تو مان لو، نہیں مانتے تو نہ مانو، ایسی بات نہیں ہے۔ اس کو مانے بغیر ایمان آتا، میں مکمل کی بات نہیں کرتا کہ ایمان مکمل نہیں ہوتا، میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے بغیر ایمان ہوتا ہی نہیں ہے، آتا ہی نہیں ہے، ملتا ہی نہیں ہے۔ اور میں یہ بھی کہہ دوں کہ ختم نبوت پر ایمان سارے مسلمانوں کی مشترکہ میراث ہے، اس پر کسی کا ٹھیکہ اور اجارہ نہیں ہے، لیکن اس سے سب سے زیادہ تعلق، یہ میں ضرور کہوں گا، سب کا اس کے ساتھ تعلق ہے، سب کا یہ عقیدہ ہے اور ہونا چاہیے، سب مسلمانوں کا، خواہ وہ کسی فرقے سے تعلق رکھے۔ لیکن یہ بھی بات میں دعوے سے کہتا ہوں کہ جتنا تعلق اہل حدیث کا اس عقیدے سے اور کسی کا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو آخری رسول مانتے ہیں، اور آپ کی بات کو آخری بات مانتے ہیں، حتمی بات، قطعی بات، جو فیصلہ کن بات ہے وہ آپ کی بات کو مانتے ہیں۔ آپ کی ذات کو بھی مانتے ہیں آخری، اور آپ کی بات کو بھی مانتے ہیں آخری۔ باقی لوگ نہیں مانتے، اس میں ہمارا تو قصور نہیں ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے، ایک حقیقت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات واضح، مستند، ثابت شدہ صحیح حدیث سے آنے کے بعد بھی اگر کوئی اس امام کی طرف دیکھتا ہے، اس امام کی طرف دیکھتا ہے، اس کا مسئلہ مانتا ہے، اس کا فتویٰ مانتا ہے، حالانکہ وہ اس سے بری ہیں، وہ کہہ چکے ہیں کہ اذا صح الحدیث فہو مذہبی، وہ کہہ چکے ہیں کہ ایتونی بشیء من کتاب اللہ و رسولہ و سنت رسولہ تاکول بہ، مجھ سے کوئی بات منوانی ہے، مجھ سے کوئی فتویٰ لینا ہے، مجھ سے کوئی اپنی رائے پہ نظر ثانی کروانی ہے، اگر مجھ سے اللہ کی کتاب سے یا اللہ کے رسول کی سنت سے، حدیث سے کوئی دلیل لاؤ، میں مان جاؤں گا، میں اس کے مطابق فتویٰ دے دوں، میں اس کے مطابق فتویٰ بتا دوں۔ وہ بری ہیں، لیکن جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو، آپ کے ثابت شدہ حدیث کو پیچھے رکھتے ہوئے، پیچھے ڈالتے ہوئے اپنے امام کے قول کو، فتوے کو، بات کو فوقیت دیتے ہیں، ان کا تعلق ختم نبوت کے مسئلے سے اس طرح کا کیسے ہو سکتا ہے جیسا کہ اہل حدیث کا ہے؟ قرآن پاک نے واضح طور پہ فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ
اللہ اور رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی بات سے اپنی بات کو اونچا نہ کرو. تو کیا اس لفظی معنی ہے صرف اس کے کہ آپ کے دور میں، آپ کی حیات مبارکہ میں، آپ کی زندگی میں آپ سے اونچا لہجہ اختیار نہ کرو؟ ایک صحابی نے اہل زبان ہونے کے باوجود یہ بات سمجھی تھی غلط فہمی سے، وہ اپنے گھر بیٹھ گئے. جب اللہ نے فرمایا اپنی آواز کو اللہ کے رسول کی آواز سے اونچا نہ کرو، اگر کرو گے تو کیا ہوگا؟ تمہارے سارے اچھے اعمال برباد ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے. تو وہ گھر بیٹھ گئے کہ میری آواز قدرتی طور پہ اونچی ہے، میرا لہجہ، میری آواز آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے آپ سے اونچی ہو گئی تو میں تو مارا گیا. کئی دن تک آپ نے دیکھا نہیں، ان کو بلایا، پوچھا بھائی کیوں نہیں آ رہا؟ انہوں نے کہا جی اس ڈر سے نہیں آ رہا کہ اس کی آواز ہے اونچی، آہستہ بھی بات کرے تو اونچی اس کی آواز نکلتی ہے. اس لیے آپ نے فرمایا یہ مراد نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ جو میرا حکم ہے، اور وہ میرا حکم نہیں، وہ اللہ کا حکم ہے، اس حکم سے فوقیت کسی چیز کو نہ دو، اس سے بلند کسی کو نہ سمجھو، اس سے بڑا حکم کسی اور کا نہ سمجھو. اپنے عمل سے ثابت کرو کہ تمہارے لیے میری بات آخری بات ہے، میرا حکم سب سے بلند اور سب سے فوقیت رکھنے والا اور سب سے اونچا حکم میرا ہے مخلوق میں، کیونکہ میرا حکم اللہ کا حکم. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. تو اس لیے ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہیں اور درست طور پہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اللہ کے فضل و کرم سے ابھی آپ سن رہے تھے منیب الرحمان صاحب کی تقریر، چونکہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو آخری رسول کی حیثیت سے مانتے ہیں اور آپ کی بات کو آخری بات کی حیثیت سے مانتے ہیں کہ آپ کی بات کے بعد کسی اور کی بات قابل قبول نہیں ہے. اماموں کی عزت ہے، اماموں کا احترام ہے، اماموں سے پیار ہے، سب کچھ ہے، لیکن دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ اہل حدیث کا مسلک اور عقیدہ ہے. اس لیے میں نے دعوے سے یہ کہا کہ سب ختم نبوت کو مانتے ہیں، مسلمان جو نہیں مانے وہ مسلمان ہی نہیں، لیکن جتنا اہل حدیث مانتے ہیں اتنا اور کوئی نہیں مانتا. اسی لیے آگے تیسری بات میں کرتا ہوں، اسی لیے چونکہ ہمارا تعلق ختم نبوت کے عقیدے سے سب سے زیادہ ہے، اس لیے ہمارے ہی وہ اکابر تھے، ہمارے ہی وہ علماء تھے جنہوں نے سب سے پہلے آگے بڑھ کر فتنہ مرزائیت کا مقابلہ کیا. جب غلام احمد نے ہندوستان میں جھوٹا دعویٰ کیا نبوت کا تو اس کا مقابلہ کرنے میں سب سے آگے، سب سے پیش ہمارے اہل حدیث علماء تھے. یہ مشہور اور معروف اہل حدیث عالم مولانا محمد حسین بٹالوی تھے رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے سب سے پہلے 1891 میں جبکہ مرزے کا یہ فتنہ شروع ہوا تھا، ابھی اس نے کھل کے دعویٰ نبوت کیا بھی نہیں تھا، ابھی وہ کہہ رہا تھا میں مجدد ہوں، میں مصلح ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں. پھر مسیح موعود تک آیا، پھر نبی تک آیا. تو شروع میں مولانا محمد حسین بٹالوی نے اس کی نیت کو پہچان کے اللہ کی دی ہوئی عقل اور فراست سے اہل حدیث عالم نے یہ تحریک چلائی کہ یہ کافر ہے، لوگوں کو کافر بنا رہا ہے. اس پر علماء ہند کی طرف سے کفر کا فتویٰ آنا چاہیے. انہوں نے اپنے استاذ مکرم جو ہندوستان میں حدیث کے اور اہل حدیث کے اور اہل حدیث علماء کے سب سے بڑے عالم اور محدث گزرے ہیں، مولانا سید نذیر حسین رحمۃ اللہ علیہ دہلوی، ان سے بات کی کیونکہ ان کا سکہ پورے ہندوستان میں مسلم تھا، مانا جاتا تھا ایک عالم حدیث کی حیثیت میں. ان سے بات کی، انہوں نے فتویٰ جاری کیا اور پھر اس فتوے پہ ہندوستان کے مختلف مسلکوں سے تعلق رکھنے والے 200 علماء کے دستخط کرائے گئے اور سب سے پہلے وہ فتویٰ شائع ہوا کہ مرزا دعویٰ نبوت کر کے یا مسیح موعود کا دعویٰ کر کے وہ
مسلمان نہیں رہا، وہ کافر ہو گیا۔ پہلا کام اس سلسلے میں اہل حدیث کا تھا۔ پھر یہی تھے مولانا بٹالوی جنہوں نے سب سے پہلے مباحثہ کیا مرزا غلام احمد کے ساتھ اور اسے شکست دی۔ اور سب سے پہلے ایک اور اہل حدیث عالم تھے مولانا محمد اسماعیل اس وقت، جنہوں نے سب سے پہلے ایک کتابچہ، چھوٹی کتاب لکھی مرزا غلام احمد کے کفر کے بارے میں اور مرزائیت کے رد میں۔ پہلے اہل حدیث سے عالم تھے جنہوں نے کیا، چھوٹی کتاب تھی اور باقاعدہ کتاب، وہ بھی لکھنے کا اعزاز ایک اہل حدیث عالم اور مشہور ہیں رحمۃ للعالمین سیرت کی کتاب لکھنے والے مولانا سید سلیمان قاضی سلیمان منصور پوری۔ انہوں نے سب سے پہلے ایک باقاعدہ کتاب مرزائیت کے رد میں اور مرزائیت کے خلاف لکھی۔ اہل حدیث عالم کو یہ اعزاز حاصل ہوا۔ اسی طرح سب سے پہلا عالم جس نے مرزے کے شہر قادیان میں جا کے اس کا تعاقب کیا اور اس کو چیلنج کیا، وہ بھی اہل حدیث عالم تھا، حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ۔ اور نبوت کے ساتھ جیسے میں نے کہا، اس سے مسئلہ اٹھایا تھا اپنے مسیح موعود ہونے کا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہمارے عقیدے اور حقیقت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پہ اٹھا لیے تھے اور ان کو سولی سے بچا لیا تھا، وہ یہ کہتا تھا کہ نہیں، وہ سولی چڑھائے گئے اور وہ ختم ہو گئے، ان کی بات ختم ہو گئی، اب میں ان کی جگہ آیا ہوں، میں ان کی جگہ مسیح ہوں۔ یہ بھی اس کے بنیادی نظریات میں سے بات تھی۔ اور اس کی سب سے پہلے اور سب سے منظم، سب سے مربوط، سب سے مدلل تردید میں جو کتاب لکھی وہ ہمارے اہل حدیث عالم اور میرے جد امجد مولانا محمد ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کی تھی، جس کا جواب آج تک مرزا اور اس کی ذریت، اس کی اولاد، اس کی جماعت کے علماء آج تک جس کا جواب نہیں دے سکے، اور جس کو صرف اہل حدیث نہیں، دیوبندی علماء، بریلوی علماء اس کی قدر کرتے ہیں، اس کی قدر پہچانتے ہیں۔ اور میر علی شاہ صاحب گولڑے والے پیر میر علی شاہ، انہوں نے اس کتاب پہ اس کی تعریف کی ہے، تقریض لکھی ہے۔ اور ختم نبوت کے لیے دیوبندی علماء کی جو جماعت ہے، عالمی مجلس ختم نبوت، اس نے بار بار اس کتاب کو چھاپا ہے۔ اور سیالکوٹ سے تعلق رکھنے والے ایک عالم، دیوبندی عالم جو مکے میں مقیم ہے، سعید احمد صاحب، وہ کہتے ہیں کہ میں اس کا اپنے طلباء کو، اپنے طالب علموں کو سبکن درس دیتا ہوں تاکہ انہیں پتہ چلے کہ تاکہ ان کو مرزائیت کے خلاف دلائل سے مسلح کیا جا سکے۔ اسی طرح سب سے پہلے عربی کتاب، عربی میں مرزائیت کے خلاف کسی اور نے نہیں، حضرت علامہ احسان اللہ ظہیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی عربی میں، اور عربوں کو روشناس کرایا، ان کو بتایا کہ مرزا کے عقائد کیا ہیں اور ان میں کفر کی کون کون سی باتیں ہیں۔ یہ سارے اعزاز اہل حدیث علماء کو حاصل ہیں۔ اور آج مرزائیت کے بارے میں جتنا بھی لٹریچر ہے مختلف علماء کا لکھا ہوا، اس کو ایک جگہ جمع کرنے والے کتنی جلدوں میں؟ 76 جلدوں میں، 76 جلدوں میں اس کو ایک جگہ اکٹھا کرنے والے، اس کو ایڈٹ کرنے والے، اس کو مرتب کرنے والے، وہ بھی ایک اہل حدیث عالم ہیں جو اس وقت برطانیہ میں مقیم ہیں۔ اور آپ پرانے لوگ جانتے ہیں، یہاں اس کانفرنس میں اور بہت سے جلسوں میں تشریف لایا کرتے تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، مولانا محمد عبداللہ گرداس پوری، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ ان کے وہ صاحبزادے ہیں، ان کے بیٹے ہیں سلیمان، لیکن وہ لکھتے ہیں ڈاکٹر بہاؤالدین کے نام سے، اور 76 جلدیں، جن میں سے آدھی یعنی 38، 2 کم 40، 38 جلدیں چھپ چکی ہیں،
باقی لکھی جا چکی ہیں، انٹرنیٹ پہ موجود ہیں، اور باری باری آہستہ آہستہ وہ بھی چھپ رہی ہیں۔ اتنا بڑا کام 76 جلدوں میں یہ بھی اگر کرنے کا اعزاز کسی کو ملا تو وہ اہل حدیث عالم کو ملا۔ وہ مقصد یہ ہے کہ اہل حدیث علماء کی اس سلسلے میں بہت کاوشیں ہیں، اور سب سے پہلے کاوش کرنے والے وہ ہیں، لیڈ کرنے والے سارے ہندوستان کو۔ کیوں؟ ہر بات میں ہم دیکھتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اور آپ کے صحابہ کے طریقے کو۔ آپ کے صحابہ نے، اور ان میں سب سے پیش کون تھے؟ خلیفہ اول اور اہل حدیث اول، دنیا کے پہلے اہل حدیث، اس امت کے پہلے اہل حدیث سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیوں میں نے کہا دنیا کے پہلے اہل حدیث؟ اس لیے اب میں تو اس تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ انہوں نے مشکلات کے باوجود اور لوگوں کے مشورے کو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگوں کے مشوروں کو نظر انداز کرتے ہوئے ہر وہ کام کیا جس کی بنیاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی، خواہ اس میں کتنی مشکلات ہیں، خواہ وہ کتنا مشکل کام ہے، وہ آپ نے کر کے دکھایا کہ جو آپ نے کیا ہے، جو آپ نے فرمایا ہے، میں اس پر چلوں گا، وہی کام کروں گا۔ اس لیے میں نے کہا کہ وہ امت کے پہلے اہل حدیث تھے۔ اور ان کا ایک اور کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے جھوٹے نبیوں کے خلاف جہاد کیا سب سے پہلے۔ اسی سنت کو جاری کرتے ہوئے، جاری رکھتے ہوئے اہل حدیث علماء نے ہندوستان میں مرزائیت کے خلاف، مرزا کے خلاف جہاد کیا، اور یہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے، جانا چاہیے اور ملنا چاہیے۔ میرے دوستوں اور عزیزوں، کل بھی میں نے دلائل سے کہا ہے، میں نے واقعات کے حوالے سے کہا ہے کہ کل بھی ہم ختم نبوت کے پاسبان تھے، آج بھی ختم نبوت کے پاسبان ہیں، اور آنے والے کل بھی ہم ہی ختم نبوت کے سب سے بڑے اور سب سے پہلے پاسبان ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور ہم جانتے ہیں کہ اس راہ میں کاوش کرنا، کوشش کرنا، زبان سے، قلم سے، جان سے، خون سے، ایمان سے لڑنا، اس راہ میں دفاع کرنا ختم نبوت کا، اس کے عقیدے کا، یہ ہمارا جزو ایمان ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور اس کے بغیر اپنے ایمان کو ہم نامکمل سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل مرکزی جمعیت اہل حدیث کی طرف سے بھی اور ہماری اہل حدیث یوتھ فورس کی طرف سے بھی جگہ جگہ ختم نبوت کے موضوع پہ کانفرنسیں اور جلسے ہو رہے ہیں۔ پچھلے دنوں یوتھ فورس نے ایبٹ آباد میں اسی موضوع پہ جلسہ کیا، لاہور میں کیا، کراچی میں کیا، اب بہاولپور میں کرنے جا رہے ہیں۔ ڈیرہ غازی خان میں مرکزی جمعیت اہل حدیث کی طرف سے جلسہ ہو رہا ہے، جس کا ایک اہم موضوع ختم نبوت ہے پنجاب کی طرف سے۔ اور اسی طرح 2008 جو سال گزرا ہے، آج سے تقریباً 9 سال پہلے، وہ پورا سال ہماری کانفرنسیں، جلسے، سیمینار، پروگرام ختم نبوت کے حوالے سے ہوتے رہے پورے ملک میں۔ کیوں؟ ہم 100 سالہ یادگار بنا رہے تھے حضرت مولانا ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی فتح کی، فاتح قادیان کی فتح کی، جو کہ 1908 میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی دی تھی۔ اور مرزے نے خود کہا تھا، اس نے اشتہار چھاپا تھا، مولوی ثناء اللہ کے ساتھ آخری فیصلہ، یہ اس کا عنوان تھا۔ اور اس میں اس نے لکھا کہ یہ جو مولوی ثناء اللہ ہے رحمۃ اللہ علیہ، اس نے مجھے بڑی تکلیفیں دی ہیں، اس نے میرا ناک میں دم کر دیا ہے، اس نے میرا بڑا پیچھا کیا ہے، جب سے میں نے مسیح موعود ہونے کا اور نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے جھوٹا، اس نے تو جھوٹا نہیں کہا، میں کہہ رہا ہوں جھوٹا دعویٰ کیا ہے، اس وقت سے یہ میرے پیچھے لگا ہوا ہے۔ اور ہندوستان کے علماء میں سب سے زیادہ اس نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے۔ اس لیے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اگر میں واقعی جھوٹا ہوں، جیسا کہ ثناء اللہ اور اس کے ساتھی کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، تو اللہ اس کی زندگی میں مجھے موت دے دے۔ اور اگر یہ مجھ پر غلط الزام تراشی کرتا ہے اور میرا غلط پیچھا کر رہا ہے اور مجھے کافر قرار دیتا ہے، اور اس میں غلطی ہے اس کی، تو پھر یہ میری زندگی میں فوت ہو جائے
اور ساتھ اس نے لکھا کہ طاعون سے نہیں، کسی کے حملے سے نہیں، کسی کی بیماری سے، عام جو موت ہے نا اس طرح کی موت، دوسرے کی زندگی میں، جھوٹے کو دوسرے کی زندگی میں موت آ جائے تو کیا ہوا کہ مرزا تو جہنم رسید ہوا 1908 میں، اور حضرت مولانا صلاح اللہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے 40 برس بعد تک زندہ رہے۔ میں یہاں یہ بھی کہہ دوں، وہ میں پہلکاری کی بات کر رہا تھا، اہل حدیث کی اولیات کی بات کر رہا تھا کہ ہر معاملے میں تو سب سے پہلا جو مباہلہ ہے، مناظرہ بھی اہل حدیث نے کیا، تحریری مباحثہ بھی اہل حدیث نے کیا، زبانی مناظرہ بھی اہل حدیث نے کیا، اور سب سے پہلا مباہلہ مولانا عبدالحق غزنوی خاندان کے تھے۔ انہوں نے سب سے پہلا مباہلہ امرتسر میں 1893 میں غالباً مرزا سے کیا مباہلہ، اور وہ بھاگ گیا، اور مولانا عبدالحق غزنوی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی مرزا کی زندگی کے 9-10 سال تک 9-10 سال بعد جا کے فوت ہوئے۔ مرزا ان کی زندگی میں بھی فوت ہوا مباہلے کے نتیجے میں، اور مولانا ثناء اللہ تو اس کے 40 برس تک بعد زندہ رہے، اور سرگودے میں ان کی وفات ہوئی۔ تو یہ خود اس نے دعوت دی تھی اس مباہلے کی، خود اس کا اعلان کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے سچے کی زندگی میں ختم نبوت کے عاشق اور ختم نبوت کے پروانے مولانا ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں اس کو مارا، اور مارا بھی جیسا کہ مرزائی چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ مرا بھی کہاں، وہ ٹائلٹ میں، پاخانے میں جا کے مرا۔ وہ ایک صاحب بتا رہے تھے کراچی میں کہ ایک جگہ بڑی تیز و تند گفتگو ہو رہی تھی ایک مرزائی عالم سے، دلائل دیے جا رہے تھے، ہم بھی دے رہے تھے، وہ بھی دے رہے تھے، تو مجلس میں سے ایک بوڑھی خاتون، ایک عورت اٹھی، اس نے کہا مولوی اور لمبے چوڑے دلیلوں کو چھوڑو، اس مرزائی سے یہ پوچھو کہ اس کا مرزا مرا کہاں تھا، چھوڑو دلیلوں کو، دلیلیں رہنے دو اپنے پاس، اسے پوچھو اس کا مرزا مرا کہاں تھا۔ اب وہ کیا بتایا کہ وہ پخانے میں مرا تھا، تو اس نے کہا کہ میں کوئی عقل مند انسان مان ہی نہیں سکتا کہ اللہ کا نبی ہو، رسول ہو، اور اتنی گندی جگہ پہ وہ اللہ اس کو موت دے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس نے اس مولوی کو چپ کرا دیا اتنی سی بات سے۔ تو میرے دوستوں اور عزیزوں، یہ جو بنیادی ہمارا عقیدہ ہے، جیسے میں نے کہا انشاءاللہ العزیز آج تک ہم اور ہمارے اکابر اور ہمارے علماء اس پہ جان بھی دیتے رہے ہیں، اس پہ لکھتے بھی رہے ہیں، اس پہ بولتے بھی رہے ہیں، مناظرے بھی کرتے رہے ہیں، بحثیں بھی کرتے رہے ہیں، اس کا ہر طریقے سے انہوں نے دفاع کیا ہے، اور آج مرکزی جمعیت اہل حدیث اور اس سے وابستہ تمام علماء اور تمام افراد اور تمام لوگ اللہ کے فضل و کرم سے عقیدہ ختم نبوت کی چوکھٹ کے نگہبان ہیں، پاسبان ہیں، چوکیدار ہیں، محافظ ہیں، اور انشاءاللہ مرتے دم تک ایسا ہی رہے گا۔ ہم محافظ بن کے، چوکیدار بن کے ہی زندگی بسر کریں گے، تاکہ اس بنیادی عقیدے کی ہر لحاظ سے حفاظت کریں، دفاع کریں، اور اسی کوشش میں اللہ تعالیٰ، اسی کوشش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بخشش سے، اپنی مغفرت سے، اپنی رحمتوں سے نواز دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔